کیا امام مہدی کا ظہور ہو چکا ہے؟ آخرکار اس وبا کے بعد دنیا کا مستقبل ہوگا کیا؟ کہ دنیا کے بڑے بڑے برج گر جائیں گے، امریکہ سپر پاور نہیں ہوگا، امام مہدی علیہ السلام کی پیدائش ہو چکی ہے، ان کا ظہور ہونے والا ہے۔ السلام علیکم، میرا نام مبشر لقمان ہے اور اس وقت کئی سوالات ہیں جو بڑے امپورٹنٹ ہیں۔ کیا امام مہدی کا ظہور ہو چکا ہے؟ کیا یہ جو وبا پوری دنیا کو جس نے اپنی لپیٹ میں لیا ہے، یہ وہ تیسری آنگ ہے جس کا نوسٹراڈامس، بابا ونگا اور کئی اور لوگ جو ہیں اس کی پریڈکشنز پہلے کر چکے ہیں؟ کیونکہ اگر میں بھی دیکھیں تو بارڈرز بند ہوتے ہیں، لاک ڈاؤن ہوتا ہے، آمد و رفت ختم ہوتی ہے، کاروبار رک جاتے ہیں، وارننگ سائنز ہوتے ہیں، گھروں میں رہنا ہوتا ہے۔ کیا اب جو ہے دجال کی آمد ہے اس کے بعد؟ کیا اینڈ آف ٹائمز کی طرف ہم جا رہے ہیں؟ یہ وہ سوالات ہیں جو لوگ اس وقت بہت زیادہ ایک دوسرے سے کر رہے ہیں۔ اب صورتحال کیا ہے، اس کو ذرا اینالائز کریں کہ کوئی بھی ملک اس وبا کے وار سے نہیں بچا۔ دنیا کا طاقتور ترین ملک جو دفاع کے نام پر اربوں ڈالر ہتھیاروں پہ خرچ کرتا ہے، جس کے بحری بیڑے دنیا کے سمندروں میں ہر جگہ موجود رہتے ہیں، کہیں پہ پلک جھپکنے پہ وہ پہنچ جاتے ہیں، اس عظیم سپر پاور امریکہ کا یہ حال ہے کہ وہ وبا سے متاثر مریضوں کو بچانے کے لیے ان پر وینٹیلیٹرز نہیں پورے پڑ رہے۔ ایک طرف وبا کے رکنے کا نام نہیں لیتی، دوسری طرف تجزیہ کار اور سوچنے والے یہ سوال اٹھا رہے ہیں کہ آخرکار اس وبا کے بعد دنیا کا مستقبل ہوگا کیا؟ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ دنیا کے بڑے بڑے برج گر جائیں گے، ساری سیاسی اور معاشی نظام تباہ ہو جائیں گے اور ایک نیا نظام قائم ہوگا۔ کچھ سائنٹسٹ کا تو یہ بھی خیال ہے کہ انسان کی بقا کو اب شدید خطرہ لاحق ہے، اور دوسری طرف کچھ عالم اور دور اندیش لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کا وقت آن پہنچا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ کیسے ممکن ہے؟ تو ذرا سوچئے، کیا کسی نے پہلے سے یہ سوچا تھا کہ پوری دنیا کا نظام رک جائے گا اور ایسے رکے گا کہ لوگ گھروں میں قید ہو کر رہ جائیں گے؟ وبا کا ڈر اور خوف اپنی جگہ پہ، لیکن وبا کے بعد دنیا کا کیا ہوگا، یہ اس سے بھی زیادہ اہم ہو گیا۔ بہت سے اہم سوالات جنم لے رہے ہیں کہ کیا واقعی اہم واقعات رونما ہونے والے ہیں؟ کیا یہ وہ تیسری عظیم ہے جس کا میں پوچھ رہا تھا؟ کیا دنیا کی اقتصادی تباہی اب قریب ہے؟ کیا خوراک کا بحران اور قحط کا زمانہ آنے والا ہے؟ کیا دنیا اختتام پذیر ہے؟ یہ وہ سوالات ہیں جو مشرق و مغرب میں یکساں اٹھائے جا رہے ہیں۔ دنیا کے طاقتور ترین ممالک امریکہ اور یورپ اپنے آپ کو دنیا کا نجات دہندہ سمجھنے والوں کو یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ اس وبا سے کیسے نجات حاصل کریں۔ ڈر اور خوف کے مارے اس بات کا اعتراف بھی کر رہے ہیں، جس کی ایک مثال جرمن ریاست کے وزیر خزانہ تھا مس شیفر کی، ان کی اپنی خودکشی ہے۔ امریکہ کے معروف مفکر اور تجزیہ کار ایمینوئل والسٹائن نے اپنی مشہور کتاب دی ماڈرن ورلڈ سسٹم میں لکھا کہ دنیا کا موجودہ نظام تباہی کے دہانے پہ ہے۔ وبا کے بعد کی کہانی کیا ہوگی، اس بارے میں بھی ایمینوئل جو ہیں ان کے مطابق امریکہ اپنے اختتام کے آخری مرحلے میں داخل ہو چکا ہے، اور اب ہم آنے والے وقت میں دنیا کو ایک جدید نظام کا مشاہدہ کریں گے جس میں امریکہ سپر پاور نہیں ہوگا اور اس کا متبادل چائنا ہو سکتا ہے۔ لیکن اسی تجزیہ نگار کے مطابق امریکہ کے بعد کسی ملک کو دنیا پہ حکمرانی کرنے کے لیے کم از کم 50 سال کی ضرورت ہوگی، جو ایک بہت لمبا عرصہ ہے، اور اس میں کئی اہم واقعات رونما ہو سکتے ہیں۔ امریکہ کے فوراً بعد شاید کوئی بھی ملک دنیا پہ حکمرانی کرنے کے قابل نہ ہو، اور دنیا کو کنٹرول کرنا ایک ملک کے بس کی بات ہی نہ ہو، بلکہ ممکن ہے کہ چند ممالک مل کر دنیا پہ حکمرانی کریں۔ اب والسٹائن نے پیشن گوئی کی تھی کہ امریکہ کو عراق اور افغانستان سے بری طرح شکست کھا کے نکلنا پڑے گا۔ کوئی تجزیہ کاروں کے مطابق ڈالر کی جگہ چائنا یا روس، چائنا یوان وہ کرنسی جو ہے وہ ٹرکی، ایران، پاکستان اور ایشیا کے کچھ اور ممالک مل کر ڈالر کے متبادل کوئی کرنسی متعارف کرائیں گے، جس سے امریکہ ایک ضعیف اور ناتواں بوڑھے شخص کی طرح ہو جائے گا جو فقط اپنے زندہ ہونے کا اظہار کر سکے گا، اور یورپی ممالک بھی اسے کو گھاس نہیں ڈالیں گے۔ مشرق وسطیٰ کی صورتحال کو دیکھ کر تو یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ امریکہ مشرق وسطیٰ میں آخری سانسیں لے رہا ہے، اور کسی صورت بھی اس خطے میں کامیابی اب نہیں اس کو مل سکتی۔ امریکہ کی ایران سے دشمنی بھی اسی وجہ سے ہے کہ وہ اپنے زوال کا سبب ایران کو سمجھتا ہے۔ ایران خطے میں امریکہ کی ہر پالیسی کی مخالفت بھی کرتا ہے، اس کا راستہ بھی روکتا ہے، جس کی وجہ سے امریکہ ایران کو اپنا سب سے بڑا دشمن تصور کرتا ہے اور اس پہ سخت اقتصادی پابندیاں لگاتا ہے۔ دوسرے جنگ میں سب لوگوں کا یہ خیال تھا
کہ یہ آخری ٹائم ہے، اینڈ آف ٹائم ہے، اور امام مہدی علیہ السلام کا ظہور نزدیک ہے۔ لیکن دوسرے عظیم کے بعد یورپ ایک نئے اقتصادی اور صنعتی ترقی کے دور میں داخل ہو گیا، اور دنیا میں ایک جدید نظام کا آغاز ہوا، جس کے بعد یورپ نے اقتصادی میدان میں اس قدر ترقی کر لی کہ یورپین یونین کی تشکیل کے ساتھ جرمنی، فرانس اور انگلینڈ دنیا کے طاقتور ترین ممالک میں شامل ہو گئے۔ لیکن اب عالمی وبا کو تیسری عظیم قرار دیا جا رہا ہے، جس نے پوری دنیا کو ہلا کر رکھ دیا، کیونکہ یہ وبا جو ہے یہ سونامی سے بھی بدتر ہے، جس طرف بھی رخ کر رہا ہے تباہی پھیلا رہی ہے۔ بڑی بڑی طاقتوں نے اس کے آگے گھٹنے ٹیک دیے ہیں، ایک طرف تو عالمی وبا اور دوسری طرف سعودی عربیہ میں اقتدار کی جنگ۔ 15 سال پہلے ڈاکٹر اسرار نے امام مہدی کے پیدا ہونے کی پیشن گوئی کی۔ سعودی عربیہ کے موجودہ حالات امام مہدی کے ظہور کی نشانی کر رہے ہیں۔ جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بھی ایک ویڈیو میں بتایا تھا کہ ڈاکٹر اسرار احمد نے 15 سال پہلے کہا تھا کہ امام مہدی علیہ السلام کی پیدائش ہو چکی ہے۔ ان کا کہنا تھا اب جو مجدد آئیں گے وہ امام مہدی ہوں گے، اور ان کے مطابق دو شخصیات ہیں، ایک اہل تشیع کے لیے اور ایک اہل سنت کے مطابق۔ اور جس امام مہدی کا انتظار اہل تشیع کر رہے ہیں وہ ان کے ان 12 یا 12ویں امام ہیں جنہیں 1200 سال قبل ایک غار میں چھپا دیا گیا تھا، اسی لیے ان کو امام غائب بھی کہا جاتا ہے۔ اور امام مہدی آخری دور میں غار سے نکل کر سامنے آئیں گے۔ 2014 میں ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی کے ایک مقرب عالم دین احمد جنتی نے کہا تھا کہ امام مہدی کے ظہور کا زمانہ آ رہا ہے، ہمیں ان کے استقبال کی تیاریوں کے ساتھ ساتھ ان کے احکامات کی اطاعت پہ عمل درآمد کے لیے خود کو تیار رکھنا چاہیے۔ اور دوسری جانب اہل سنت کے مطابق امام مہدی تو مجدد ہوں گے جو انسانوں کی طرح اپنی پختہ عمر کو پہنچ کے سامنے آئیں گے۔ اسی حوالے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے کہ جس کا مفہوم یہ ہے کہ اگر قیامت میں صرف ایک دن ہو اور امام مہدی علیہ السلام نہ ہوں تو اللہ ایک ہی دن کو لمبا کر دے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مہدی میری نسل سے ہوں گے، اور امام مہدی کی پیشانی روشن اور نورانی ہوگی، جو زمین کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے اور خلافت کے بعد 7 سال تک رہیں گے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مہدی اہل بیت میں سے ہوں گے، اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ حضور کا ارشاد بیان کرتی ہیں کہ جس کا مفہوم یہ ہے کہ نئے خلیفہ کے انتخاب پہ مدینہ کے مسلمانوں میں اختلاف ہوگا۔ امام مہدی اس خیال سے کہ انہیں خلیفہ نہ بنا دیا جائے مدینہ سے مکہ چلے جائیں گے، کچھ لوگ ان کو پہچان لیں گے، ان سے خلافت کی بیعت لیں گے، اور جب ان کی خلافت کی خبر عام ہوگی تو ملک شام سے ایک لشکر ان سے جنگ کے لیے روانہ ہوگا جو آپ تک پہنچنے سے پہلے ہی زمین کے اندر دھنس جائے گا۔ اس بعد شام اور عراق کے اولیاء آپ سے بیعت کریں گے، پوری دنیا میں اسلام پھیل جائے گا، مضبوط ہو جائے گا۔ اب ڈاکٹر اسرار تو کہتے تھے، میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ امام مہدی علیہ السلام کی پیدائش ہو چکی ہے، ان کا ظہور ہونے والا ہے۔ آج سعودی عربیہ کے حالات دیکھیں تو صورتحال بالکل اسی طرح بن رہی ہے، اور دوسری طرف پوری دنیا کو وبا نے لپیٹ میں دیکھا ہے، اور بڑی بڑی طاقتیں بے حال ہو چکی ہیں۔ روایات کے مطابق سیدنا امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کے بعد کفار و مشرکین، یہود و نصارہ ان سے خونریز جنگیں لڑیں گے، حتیٰ کہ جنگ خلیج، جنگ قسطنطنیہ سے فارغ ہونے کے بعد دجال کا خروج ہو جائے گا، جس کے خاتمے کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے نازل ہوں گے۔ نزول عیسیٰ علیہ السلام کے بعد حضرت امام مہدی کا کام چونکہ پورا ہو چکا ہوگا، اس لیے وہ حکومت اور سلطنت اور دیگر تمام امور سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے سپرد کر کے ان کے تابع ہو جائیں گے۔ امام مہدی علیہ السلام کی خلافت کی میعاد 7 یا 8 سال یا 9 سال ہوگی۔ بیعت خلافت کے وقت ان کی عمر 40 سال ہوگی۔ ان کی خلافت کی 7 سال دشمنوں سے اور ملکی انتظامات میں گزریں گے، 8ویں سال دجال کے ساتھ جدال میں، اور 9واں سال سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی معیت میں گزرے گا۔ بعد ازاں ان کی وفات ہو جائے گی، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام ان کے نماز جنازہ پڑھائیں گے، ان کی تدفین عمل میں آئے گی، ان کی وفات جو ہے طبعی ہوگی، اور انہیں بیت القدس میں، بیت المقدس میں سپرد خاک کیا جائے گا۔ اب سعودی عربیہ میں حکومت کو شدید خطرات ہیں۔ ان کی سب سے بڑی وجہ ہے کہ عالمی منڈی میں تیل کی قیمت تاریخ کے کم ترین سطح پہ، اور سعودی حکومت کو اپنی معیشت بچانے کے لیے تیل کم از کم $80 فی بیرل پہ بیچنا ہے، جو کہ اب تو ممکن نظر نہیں آ رہا۔ اور سعودی عرب کی حکومت کی اس کی معیشت کا دار و مدار ہی تیل ہے، اور اگر یہ سلسلہ زیادہ دیر برقرار رہا تو سعودی عربیہ میں شدید بحران پیدا ہونے کا خطرہ ہے۔ ایک طرف ڈوبتی ہوئی معیشت، دوسری طرف کراؤن پرنس اور سعودی خاندان کے درمیان اقتدار کی جنگ عروج پہ ہے۔
شہزادہ محمد بن سلمان کو اقتدار سے بے دخل کرنے کی سازش میں حال ہی میں 3 شہزادوں کو گرفتار کیا گیا، اور اگر وبا کا سلسلہ جاری رہا تو سعودی شاہی خاندان میں جاری سرد کھل کر سامنے آ سکتی ہے، جس سے ملک میں بہت بڑے انتشار کا خطرہ ہے۔ اسے سعودی عربیہ میں خاندانی بھی ہو سکتی ہے، چونکہ یمن کے ساتھ بھی سعودی عربیہ میں مصروف ہے۔ اگر سعودی عربیہ میں حالات اور خراب ہوتے ہیں تو اس کا فائدہ تو یمنی قبیلے ہی اٹھائیں گے نا، اور یہ عالمی وبا جہاں جس نے دنیا کی بڑی بڑی طاقتوں کو پریشان کر دیا ہے، وہاں سعودی عربیہ میں ڈرامائی طور پہ صورتحال بھی تبدیل کر سکتی ہے۔ یہی وہ حالات ہیں جن کی طرف پیشن گوئیوں میں اشارہ بھی کیا گیا تھا۔ اس میں مزید تحقیق کی ضرورت ہے، اس میں مزید اجتہاد کی بھی ضرورت ہے، اور اس میں ریسرچ کی بڑی ضرورت ہے۔ کوشش کر رہے ہیں جتنی ہماری لمیٹڈ ریسورسز ہیں اور عقل ہے ہم کرتے رہیں اور آپ تک مزید اس پہ چیزیں لے کے آئیں۔ بٹ آپ کو اس چینل کو سبسکرائب کرنا ہے، بیل آئیکن کو پریس کرنا ہے، اپنے کامنٹ ضرور دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔